معاشرہ اور معاشرتی برائیاں، جیسا کہ میں نے اپنے ناظرین کے گوش گزار کیا کہ آج کا ہمارا عنوان ہے، اب معاشرہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی سے آغاز کر لیں گے اور معاشرے کی جو ابتدا ہے اس کے حوالے سے جو مختلف مفکرین ہیں ان کے نظریات جو پیش کیے گئے ہیں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ ہم نے تمہارے شعوب اور قبائل یعنی گروہ اس لیے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے، اللہ کے نزدیک زیادہ مکرم ہوا ہے جو زیادہ تقوی والا ہو۔ معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ، ہر انسان کی زندگی کا ایک انفرادی پہلو ہے اور ایک اجتماعی پہلو ہے۔ وہ اجتماعی پہلو اس معاشرے سے ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ انسان پیدائش کے ساتھ ہی دوسروں کا محتاج ہے۔ آپ غور کریں تو ایک بچہ خود سے پرورش نہیں پا سکتا جب تک کتنے افراد مل کر اس کی تعلیم، تربیت، اس کی پرورش کا انتظام نہیں کرتے۔ والدین کرتے ہیں، دیگر معاشرہ ایک اپنا رول ادا کرتا ہے، تو انسان ایک اجتماعی طور پر زندگی گزارنے کا عادی ہے۔ تو معاشرہ کسے کہتے ہیں؟ افراد کا ایسا گروہ جن کے مفادات ایک جیسے ہوں، جن کے اہداف یکساں ہوں، جن کے اندر عادات یکساں ہوں، جن کے اندر عقائد یا نظریات یا فکر ایک جیسی پائی جائے۔ جہاں تک بات ہے یہ ایک عام سوسائٹی کی، تو کوئی جغرافیائی حدوں سے بن جاتا ہے، کوئی زبان، رنگ، نسل کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اسلامی معاشرہ دیکھیں تو رنگ، نسل، زبان سے بالا تر ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے اس معاشرے کا حصہ بن جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی جگہ دنیا میں رہ رہے ہوں، وہ اسلامی معاشرے کا ایک رکن کہلائیں گے۔ تو یہ اسلامی معاشرہ وہ ہے جو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو مان لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب بات آتی ہے معاشرے کی، یا تو آپ دیکھیں تو عربی زبان میں اس کے لیے جو لفظ علماء بیان کرتے ہیں مجتمع، اور فارسی زبان میں جامع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور دونوں میں غور کریں تو اس کا مادہ جیم، میم اور عین سے آتا ہے۔ جامع یعنی اکٹھا کرنا، ملا لینا کسی چیز کو، اور قرآن مجید میں جو لفظ استعمال ہوئے ہیں ملت کا، امت کا، تمدن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ امت کا لفظ 64 ٹائمز قرآن مجید میں آیا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، کہ ایک مرتبہ لوگ جو تھے وہ پہلے ایک امت واحدہ کی شکل میں تھے، ایک ہی معاشرہ تھا، ایک ہی امت تھی اور ایک ہی گروہ تھا۔ تو امت کا لفظ آیا، ملت کا آیا، تمدن کا آیا، تو علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایک بڑی سوسائٹی اور بڑا معاشرہ ہے، لیکن جو چھوٹے معاشرے ہیں یا چھوٹے گروہ ہیں ان کے لیے لفظ استعمال ہوا طائفہ کا، جماعت کا، اور جو مدنی لحاظ سے، تمدن کے لحاظ سے اتنی بڑی سوسائٹیز نہیں ہوئی۔ اب جب آتے ہیں کہ لوگوں نے اسے کس انداز سے دیکھا یا مفکرین نے، تو دیکھیں میں مختلف لوگوں کی آراء بتا رہی ہوں، دانشوروں کی۔ ارسطو نے کہا کہ انسان کو طبیعت اور سرشت کے مطابق ارسطو نے انسان کو اجتماعی حیوان قرار دیا، یعنی ایک ایسا حیوان ہے کہ جو اجتماعیت کو پسند کرتا ہے، اجتماعیت میں رہنا چاہتا ہے، تو اس نے نام ہی دے دیا انسان کو ارسطو نے کہ یہ اجتماعی حیوان ہے۔ اسی طرح فارابی، توسی، انہوں نے کہا کہ انسان مدنی الطبع ہے، یعنی وہ پسند کرتا ہے کہ شہری زندگی ہو جس میں لوگ، آپ دیکھیں تو ویسے بھی انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، اس کی ضرورتوں کی تکمیل ہی دوسرے انسانوں کے ذریعے ہوتی ہے، اور ہر فرد ایک رکن ہوتا ہے معاشرے کا جو دوسرے معاشرے کے دیگر افراد کی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا، فارابی نے بھی یہی کہا کہ اجتماعی زندگی اس کی طبیعت میں ہے، اس کی سرشت میں ہے، اس کی میلان میں ہے کہ وہ اجتماعی زندگی کو پسند کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، مل جل کر رہنا اس کی عادات میں سے ہے۔ اسی طرح افلاطون اور ابن سینا نے کہا معاشرے کے وجود کی علت و سبب انسان کا دوسروں کا محتاج ہونا ہے، کیونکہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اور انسان کو سروائیو کرنے کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنی بقا کے لیے معاشرے کا وجود ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے اسی سے انسانی معاشرے وجود میں آتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور دانشور کا کہنا یہ ہے کہ جس جگہ لوگوں میں ایک ہدف ہوتا ہے تو وہ معاشرہ ایک اس سے تشکیل پاتا ہے۔ عقائد و نظریات کی وجہ سے بھی جس جگہ کوئی گروہ محکم طور پر ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے تو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح قریہ، قوم اور طائفہ کے لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں جن سے مراد ایک سوسائٹی ہے، ایک ایسی سوسائٹی کہ جس میں لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی وجہ سے۔ صحیح۔ آپ وہ معاشرہ عشرہ سے بھی ہے کیا؟
10 लोगوں جی کا وہ 10 جمعہ یہ بھی لوگوں کا کہتے ہیں مل نا، جل کر رہنا، اس سے بھی اس کو تعبیر اخذ کیا گیا ہے۔ صحیح صحیح، بہت پیارے انداز سے آپ نے وضاحت کی اور بہت ہی اچھا لگا۔